السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم حسین سن کر جس کسی کی بھی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ بھی آ گیا تو قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ میرے دوستوں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہیں کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، نہ پانی ملا نہ کچھ سایہ، اور پھر 10 محرم کو ان پر ایسا ظلم کیا گیا کہ زمین اور آسمان بھی رو پڑے۔ میرے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اسی پاک ہستی کی دردناک شہادت کا واقعہ سنائیں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ میرے دوستوں، 7 محرم کی شام تھی، کربلا کا میدان تھا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ نہ خیموں میں پانی تھا، نہ کسی بچے کے ہونٹ تر تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے مگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین کی حالت نڈال ہو چکی تھی، اور مرد بھوک اور پیاس کے باوجود صبر اور حوصلے سے فوجی یزید کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ 10 محرم تک یزیدی لشکر کی ایک ہی ضد تھی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں، مگر حسین ابن علی نے اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج انہوں نے بیعت کر لی تو کل دین محمدی مٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دینا قبول کیا۔ مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلافت کا حقدار تسلیم کرنا ہرگز گوارا نہ کیا۔ ایک طرف ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز اپنی اہل بیت اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خیمے میں تشریف لائے، جہاں اہل بیت بھوک اور پیاس سے بحال تھے، مگر ان کے چہروں پر کوئی خوف نہ تھا، بلکہ یقین تھا، صبر تھا اور اللہ کی رضا تھی۔ یزیدی لشکر سامنے کھڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ پہلا جواب زبان سے دیا۔ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ذرا غور تو کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرا باپ علی رسول خدا کا چچا زاد اور جانشین نہیں ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ الزہرا نہیں ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ میں اور میرا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو پھر کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ مگر یزیدی فوج پر امام کا یہ سچ کوئی اثر نہ کر سکا۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، مگر انہوں نے ایک بار پھر امام حجت تمام کر دی تاکہ تاریخ جان لے کہ حسین نے جنگ سے پہلے حق کا پیغام دیا، امن کی بات کی اور اپنا تعارف کروایا تھا۔ پھر وہ گڑی بیان پہنچی جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا آغاز کر دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کے خاندان کے ان بہادر نوجوانوں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لال کر دیا۔ ہر شہزادہ، ہر نوجوان امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب نظر آیا۔ وہ لڑتے جاتے اور دشمنوں کی صفیں چیرتے جاتے اور پھر شہادت کا جام پی کر شہید ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے جگر کا ٹکڑا حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کا حملہ صرف ایک جنگ کا وار نہیں تھا، وہ تو اہل بیت کا قہر تھا۔ دشمن حیران و پریشان رہ گئے۔ علی اکبر نے ایک ہی وار میں کئی یزیدیوں کو خاک میں ملا دیا، مگر پیاس، تھکن اور چاروں طرف سے دشمنوں کے گراؤ نے ان کے جسم کو چور چور کر دیا۔ تیر، نیزے اور تلواریں ان پر برسنے لگی۔ جب وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام حسین علیہ السلام بے قرار ہو کر میدان میں پہنچے۔ بیٹے کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور محبت بھری آواز میں فرمایا، بیٹا، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جنت کے نوجوان تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حوض کوثر کے جام تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو رب کے حوالے کر دیا۔
خیموں میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے بوجھل تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں جانے کی تیاری کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی امامہ شریف سر پر باندھا، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار کو تھام لیا اور اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہوئے سب کو خدا کے سپرد کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی جانب بڑھ گئے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کے باقی سارے ساتھی ایک ایک کر شہید کیے جا چکے تھے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان ہی میں نماز کا آغاز کیا، مگر ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یزیدیوں نے نماز کے دوران ہی تیر برسائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر بارش کی طرح تیر گرنے لگے۔ ان کے باقی ساتھی نماز کے دوران شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے تمام عزیز ساتھی جوان اور بچے ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کا میدان خون سے رنگ چکا تھا اور خیموں میں صرف خاموشی اور آہیں تھی اور صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اب تنہا رہ گئے تھے، مگر ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، دل میں کوئی خوف نہ تھا، وہ نہ تھکے تھے نہ جھکے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کی طرف بڑھے۔ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخری بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، تم کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جہنم کو خریدنے آئے ہو؟ اگر میرا خون بہا کر تم جیتنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر علیہ السلام موجود تھا، ایک 6 مہینے کا معصوم بچہ جو 3 دن سے پانی کی ایک بوند کو ترس رہا تھا۔ ہونٹ سوکھ چکے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور یزیدیوں سے فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، مگر اس معصوم بچے کو پانی دے دو۔ یہ نہ دشمن ہے نہ کوئی جنگجو، یہ صرف پیاسا ہے۔ مگر جواب میں کسی نے پانی نہ دیا، بلکہ ایک یزیدی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے 3 نوک والا تیر چلایا جو سیدھا آ کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے نازک گلے میں پیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا۔ وہ پیاسا گلا جو پانی کا منتظر تھا اب خون سے بھر چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم کی شہادت کو بھی صبر کے ساتھ قبول کیا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار نکالی اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود دشمن کی صفوں کی طرف رخ کیا تو شمرتا صفائیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، جسم نڈال تھا، مگر حوصلہ ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ وہ جس طرف بڑھتے یہ ضدی سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے، کوئی بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میدان کربلا میں ایسا منظر تاریخ نے کبھی نہ دیکھا کہ ایک شخص جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہو، جو 3 دن سے پانی سے محروم ہو، جس کا جسم زخموں سے چور ہو، مگر پھر بھی دشمنوں پر ایسے حملے کر رہا ہو کہ یزید کے سپاہی بیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے پھر رہے ہوں۔ جب شمر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تو وہ حیران اور خوف کے عالم میں بول پڑا، یہ حسین ابن علی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ شمر کے الفاظ سن کر یزیدیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تنہا حسین علیہ السلام کو میدان میں آمنے سامنے شکست دینا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے بزدلی کا راستہ اپنایا، ایک ظالمانہ فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر لڑنے کے بجائے دور سے ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی یزیدی ایسا نہیں تھا جو ان کی نگاہوں کا سامنا کر سکے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ دور سے ہی امام حسین علیہ السلام پر وار کرنے لگا، مگر امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ زخم پر زخم آتے جا رہے تھے، خون بہتا جا رہا تھا، مگر لبوں پہ نہ شکایت تھی نہ کوئی خوف تھا۔ اسی دوران وقت عصر قریب آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور جھکنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے نماز عصر کی نیت باندھی،
درد کی شدت کے باوجود اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا تو یزید کے بزدلوں کو موقع مل گیا۔ انہیں یقین تھا کہ سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر جھکا ہوگا تو حملہ کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے اپنے آخری وار کا منصوبہ بنایا، چنانچہ یزیدیوں نے وہ ظلم بھی کر ڈالا جو تاریخ میں قیامت سے کم نہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں مشغول تھے، اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، اسی وقت تمام یزیدیوں نے مل کر ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف سے تیر برسنے لگے، زخموں پہ زخم لگتے گئے، مگر امام حسین علیہ السلام کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا، دل میں رب کا سکون تھا۔ وہ سجدے میں ایسے محو تھے جیسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ یزیدی شاید نہیں جانتے تھے کہ وہ علی علیہ السلام کے بیٹے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر وار کر رہے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو نماز میں ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے۔ 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے، اپنے رب سے آخری بار باتیں کر رہے تھے۔ اے پروردگار، میں نے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، اب اپنی جان بھی تجھے سونپتا ہوں۔ اسی لمحے شمر آگے بڑھا اور سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر بے رحمی سے تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد شمر مالون نے ان کا مقدس سر نیزے پر بلند کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ قتل کر رہا ہے اس کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزیدی فوج خوشیاں منا رہی تھی یہ سمجھ کر کہ انہوں نے جنگ جیت لی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا سر سجدے میں کٹے اسے مار کر فتح ممکن نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آسمان سے خون برسا، زمین پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ 3 دن تک دن اور رات کی پہچان مٹ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا دیا مگر حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا، اور آنے والی نسلوں کو سکھا دیا کہ باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، چاہے سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ ہم اسی طرح کی اسلامک واقعات والی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔